اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اہل بیت صلوات محمد نبی الامی القرشی المکی المدنی ابتہی اتہامی سید المزیل کوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولانا و مولا الکونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو الغفور العزیز صلی اللہ اس سے بہتر ایک درود عنایت فرمایا۔ اگرچہ کہ مجھے ترجمہ بیان کر کے اپنے بیان کو شروع کر دینا چاہیے، لیکن سب ماشاءاللہ جتنے حضرات ہیں سب نے اچھے اچھے اشعار پڑھے، ایک قطع اگر کہیں تو میں بھی سنا دوں، کیونکہ نثر جو ہے وہ بکھرے ہوئے موتیوں کا نام ہے۔ نثر جو ہے وہ بکھرے ہوئے موتیوں کا نام ہے، اور نظم جو ہے وہ منظم بیان ہے۔ صلوات ہیں مولا۔ تو نثر و نظم کا امتزاج ہوتا ہے، دونوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں ثواب بخش ہیں۔ شکستہ حوصلوں پر پھر صلوات پڑھیں محمد آل قبلہ کی صحت و تندرستی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شکستہ حوصلوں پر عالم شباب آئے، ثواب آئے جو دامن میں، ثواب بے حساب آئے۔ پکارو گر خدا کو تو پکارو یا علی کہہ کر، پکارو گر خدا کو تو پکارو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے، نجف سے بھی جواب آئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے، مبارک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ایسا مالک ملک کا نہیں ہے کہ وہ بے بس ہو، وہ مجبور ہو، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، مقتدر ہے، قادر مطلق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو اس نے خلق فرمایا۔ کیوں خلق فرمایا؟ تاکہ تم کو مبتلا کرے امتحان میں، کہ تم میں کون ہے جو سب سے بہتر عمل انجام دیتا ہے، احسن عمل۔
احسن عمل. اور وہ الغفور العزیز، اور وہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور صاحب عزت ہے. عزت ہی کا معاملہ آ گیا تو ایک اور آیت آپ کو اسی میں سنا دوں کہ قرآن مجید نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. العزت للہ والعزت للہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت یا اللہ کے لیے یا مومنین کے لیے ہے. منافق اس کو نہیں جانتے ہیں. کیسے جانیں گے منافق اس کو نہیں جانتے ہیں. جہاں کیونکہ مومنین، جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ مومنین اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ امیر المومنین نہ ہو. قرآن مجید میں جہاں جہاں وہ کہتے ہیں، وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں مومنون یا مومنین کا لفظ آیا ہے، اس کا امیر میرا مولا اور آقا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. تو یہ سلسلہ جڑا ہوا ہے ذات اہل بیت علیہ السلام سے. دیکھیے یہ جو احسن عمل ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے، یعنی اس کا سہارا لینے کے لیے مجھے تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑے گا. سورہ رحمان کی کچھ 5 آیتیں، 4 آیتیں اور ایک آیت سورہ بقرہ کی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. الرحمن، یہ پہلی آیت ہو گئی. الرحمن علمہ البیان خلق الانسان. 3 ہو گئی آیتیں. اور ایک آیت ہے صلوات بھیجیں محمد آل محمد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور یہ سورہ بقرہ میں ہے، جس میں ارشاد فرمایا خداوند عالم نے کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا. اب یہ 2 باتیں الگ الگ ہیں، ان کو جوڑنا ہے. ماشاءاللہ سے افاضل اور علماء کا مجمع ہے، اور ماشاءاللہ سے افاضل ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں تشویق. تو میں سمجھتا ہوں میری جملے ضائع نہیں ہوں گے، بیکار نہیں ہوں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس میں کہا گیا احسن عمل ہم کو بیان کرنا ہے. احسن عمل کو، احسن عمل کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے. کیا ہے یہ سب احسن عمل ہیں. ایثار ہے، ہمدردی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ سب احسن عمل ہے؟ تو میرا یہ جواب ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ یہ ضمنی ہے. یہ سب کیا ہیں؟ ضمنی ہیں. یعنی یہ کسی ضمن میں بیان کیے گئے ہیں. میں ایک مثال دے دوں آپ کو. ایک بہت بڑے خطیب تشریف فرما تھے، کہنے کے آج دل خوش ہو گیا میرا. حیدرآباد کے ایک تھے، وہ یہ کہ نماز اور محبت اہل بیت. تو میں نے اس کہا کہ فرق کیا ہے نماز میں اور محبت اہل بیت میں، وہ میں بتا دیتا ہوں. اب وہ سب غور سے دیکھیں. میں نے کہا دیکھیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے. کیا ہے؟ وضو واجب نہیں ہے. وضو واجب نہیں ہے، نماز کے لیے شرط ہے، لیکن ایسی شرط ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. تو مشروط ہے بالکل اس طرح جس طرح جلد سے گوشت لگا ہوا. تو محبت اہل بیت کے ضمن میں ہے نماز. یعنی تم نے نماز نہیں پڑھی، اہل بیت کی محبت کا وضو کیا تم نے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ضمنی چیز ہوئی. ان کے ضمن میں ہے یہ کہ ان کا ذکر ہے تو نماز کا ذکر ہے. جتنے فروعات ہیں ان کا ذکر ان ذکروں کی وجہ سے موجود ہے، اور ان کا ذکر مرکز ہے.
برادران ایمانی، وہاں ہے خلق الانسان، خدا نے فرمایا کہ ہم نے علم القرآن خلق الانسان، ہم نے قرآن کو بھیجا۔ قرآن یعنی کیا؟ قرآن یعنی ہدایت۔ دیکھیے میں نے الرحمن جو پہلے کہا، یہ آیت کیوں بن گئی؟ آیت اس لیے بن گئی کہ یہ صرف اسم ہے اس جگہ پر، ماشاءاللہ سے یہ صرف اسم ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ الرحمن علم ہے، حالانکہ صفت اور ذات دونوں ایک ہیں، اس کے باوجود یہاں پر یہ الرحمن جو ہے وہ اسم ہے، کیونکہ الرحمن اور رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں کیا کہا ہے؟ الرحمن، الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ رحیم آخرت میں، وہاں رحمان نہیں ہے، وہ رحمان یہاں ہے، رحمان یہاں ہے، سب کے لیے ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے نہیں ہے۔ کافر کو بھی ہوا دیتا ہے، غذا دیتا ہے، پھل دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، نعمت دے، کوئی چیز نہیں چھوڑتا، اور رحمان ہے، سب کے لیے رحمان ہے۔ اور اگر رحمان کے پاس آ جاؤ گے تو رحیم ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر، رحیم ہو جائے گا، رحیم ہو جائے گا۔ علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو خلق فرمایا، آدم نہیں کہا، غور سے متوجہ رہیں، آدم نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ انسان، علمہ البیان۔ تو یہ کس کو تعلیم کیا قرآن؟ اس نے۔ اب قرآن کو ماننا پڑے گا یہاں پر ہدایت کے معنی میں۔ اللہ نے ایک نعمت دی، ایک نعمت دی جس کا نام ہے ہدایت، ہدایت، مگر یہ ہدایت بھی کسی کی محتاج ہے، سمجھے نا؟ لیکن آدم کے لیے کچھ اور فرمایا۔ تو یہاں سے ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خلق الانسان آدم کے لیے نہیں ہے، یہ شاید وہی انسان ہے جس کے لیے کہا گیا حل اتا علی الانسان یہ ہے۔ دو چیزوں کو بتایا ہے، ایک آدم ہے اور ایک وہ ہے جو انسان ہے، جو حقدار علم ہے۔ حقدار علم کون ہے؟ اب آئیے پھر کہ یہ ہدایت ایک نعمت ہے، کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے آپ کو، ہم کو، آپ کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ٹھیک ہے نا؟ کوئی احسان نہیں کر سکتا، کوئی اس کو دائرے میں لا نہیں سکتا کہ کیا ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ تو عاجز ہو کے دکھ کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں، کس کس نعمت کا شکریہ ہم ادا کریں، کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں؟ ایک لفظ سن لیجیے صرف مولا کا، کہ اشکرو اول النعم، سب سے پہلی نعمت کا شکریہ ادا کرو، سب شکریہ ادا ہو جائیں گے۔ کیا سب سے پہلی نعمت کون سی؟ کہا کہ سب سے پہلی نعمت، تشبیہ لائیں مولانا، سب سے پہلی نعمت، سب سے پہلی نعمت ہم اہل بیت کی محبت، اس کا شکریہ ادا کر دو کہ تم کو اللہ نے محبین اہل بیت میں پیدا کیا ہے، ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ہر نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، نعمتیں بھی دو ہیں، ایک نعمت ہدایت ہے اور ایک نعمت علم ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آ رہا ہوں میں منزل پر۔ آدم کو اسماء کا علم دیا گیا ہے، قرآن کا نہیں، یہ میں کہہ سکتا ہوں اپنی جگہ پہ، آدم کو
کیونکہ وہ ابو البشر ہیں، اور اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جو ابو البشر ہیں ان کی اولاد جاہل نہ رہے، عالم بنے، اور ایسی عالم بنے کہ جب وہ وقت آ جائے کہ جب قرآن نازل ہو تو اس کو سمجھ سکے، کیونکہ وہ آخری ہدایت ہے۔ علم الآدم اسماء کلہا، تمام اسماء کا علم دے دیا، تمام۔ وہ کیا تھا، وہ کیا بتاؤں، کون سے اسماء تھے، کیا کیا تھے، آپ ماشاءاللہ سے صاحبان نظریں پہچانتے ہیں۔ تو علم وہ چیز ہے کہ جو ایک عظیم نعمت ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا جب یہاں آئے تو دیکھا کہ بھئی قرآن کو سمجھائے گا کون؟ کہا قرآن کو وہی سمجھائیں گے جو حقدار علم ہیں۔ کہا حقدار علم کون ہیں؟ کہا حقدار علم وہ ہیں جو آدم سے پہلے سے موجود تھے۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، ٹھیک ہے نہیں۔ تو وہ اس وقت کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، اور آدم آب و گل کے درمیان تھے، ٹھیک ہے نہیں۔ اس وقت بھی تو جناب سرور کائنات اگر آب و گل کے درمیان تھے تو پھر وہی ہوا نا بھائی، انا والی من نور واحد، وہ بھی آب و گل میں تھے، وہ آب و گل میں تھے، ان کو بنتا ہوا دونوں دیکھ رہے تھے اور گواہ بن رہے تھے خداوند عالم کے، سمجھے؟ تو ان کو دیا اسماء کا علم۔ اب وہ اسماء کا ہے کہ اس کے یہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ اب پھر میں مختصر چونکہ کر رہا ہوں مجلس کو، مضمون بہت طویل ہے، مگر صرف اتنا کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ اب آئی بات احسان عمل کی۔ ابھی میں نے کیا عرض کیا تھا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہ جتنی فروعات ہیں، جتنی چیزیں یہ نہیں ہیں، یہ سب ہیں مگر ضمنی ہیں، ٹھیک ہے نا، ضمنی چیزیں ہیں تمام چیزیں۔ اب اور یہ اسی لیے واجب کی گئی ہیں، یہ اسی لیے واجب کی گئی ہیں کہ ان کے بغیر محبت مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا صاحب احسان عمل کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، علم حاصل کرنا احسان عمل ہے یا کچھ اور ہے احسان عمل؟ احسان عمل کیا ہے؟ دوسری نعمت ہے، ایک نعمت تو علم ہے اور دوسری نعمت جو ابھی میں نے کہا اول نعمت ہے۔ اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو علم کی نعمت نہ ہوتی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ اول نعمت ہے، اگر وہ اول نعمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ اب میں مختصر سا سمیٹ دوں ایک حدیث میں جس کے دو حصے ہیں، ان کو ماشاءاللہ سے آپ اچھی طرح پڑھیں، سمجھ جائیں گے۔ اسوأ السیئات، ماشاءاللہ سے طلبہ بھی ہیں۔ اسوأ السیئات، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ بغضنا اہل البیت، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اسوأ السیئات، اسوأ السیئات، اسوأ کا ہے سب سے بدترین گناہ بغض اہل بیت، وحبنا احسن الحسنات، درود بھیجیں محمد علیہ احسن الحسنات۔ تو یہ احسن الحسنات میں ہے، اس سے زیادہ کوئی احسن، بلکہ ایک جملہ بدل دوں، اس سے زیادہ کوئی احسن، اس سے زیادہ کوئی حسین عمل لاؤ تو ہم تمہاری غلامی اختیار کر لیں گے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیں۔ اگر اس سے بہتر کوئی حسن عمل لاؤ، اس سے بہتر کوئی حسین عمل لاؤ تو ہم ابھی تمہاری غلامی کرنے کو تیار ہیں، لیکن احسن عمل تم لا نہیں سکو گے سوائے حب اہل بیت علیہ السلام۔ تو برادران ایمان، محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ محبت کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز محبوب پسند کرے وہی محب پسند کرے۔
حبیب اور محبوب کا معاملہ ہے. محب کو کیا پسند ہے؟ مٹھائی، آپ نے مٹھائی پیش کر دی. محب کو کیا پسند ہے؟ تمہیں فلاں شربت پسند ہے. محب کو کیا، کسی نے کہا بھائی مجھے نیبو کا کھٹا پانی پسند ہے، تو ہم یہ تو میں نہیں پی سکتا. کہا بھائی اس میں شفا ہے، آپ کھانے کے بعد پانی میں ڈال کے پئیں گے، کھانا ہضم ہو جائے گا. اسی لیے کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جو چیز ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج ہے. انہوں نے کہا تم ادھر کیا دیکھتے ہو، چلو ادھر دیکھو. ادھر دیکھا، ادھر دیکھو، کچھ نہیں، تم کو کچھ نہیں ملے گا. اگر صراط مستقیم پر ہو تو ادھر ادھر مت دیکھو. تو صراط مستقیم تمہارے سامنے موجود ہے تو تم اطمینان رکھو کہ تم مجرم نہیں ہو. کیوں؟ کس نے کہا؟ قرآن مجید پوچھتا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگوں کو لے جایا جائے گا تو قدرت روک دے گی. کہاں لے جا رہے ہو ان کو؟ کہا ان کو ذرا جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. جنت کی طرف؟ کہا یہ بڑے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، حاجی ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں، تو بڑے بڑے ان کے کارنامے ہیں. تو کہا ان کو لے جا رہے ہیں. کہا کہ وقفو انہم مسئولون، روک دیا جائے ان کو، ان سے سوال کیا جائے گا. وہ سوال کیا کیا جائے گا بھائی؟ وہ سوال کیا کیا جائے گا؟ میں مختصر کر رہا ہوں. محبت اہل بیت کا سوال کیا جائے گا. تمہارے کہنے والے پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، جناب نوح کی عبادتوں کے برابر عبادت کی ہو، سمجھے نا آپ، اتنی عبادتیں کی ہوں، اور وہ حج کر رہا ہو، صفا و مروہ کے درمیان ہو، اور وہ قتل کر دیا جائے، تو اس کو نفس زکیہ اس وقت تک نہ سمجھنا جب یہ معلوم نہ ہو جائے کہ محب اہل بیت ہے. ہر چیز رد کر دی جائے گی. یہ دار و مدار ہے نا، دار و مدار ہے اس پر. تو علم ہے، علم ان کا پابند ہے. دیکھیے عالم تو بہت سے ہیں، اور ایسے ایسے عالم ہیں ان سے کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے. علم تو بہت ہے ان کے پاس، ان کے پاس علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے ان کے پاس. بھائی سینکڑوں لاکھوں کو گمراہ کر دیا، ٹھیک ہے نہیں، اپنا فقہی مذہب الگ ایجاد کر کے مختلف راستوں پر بکھیر دیا، سمجھیں آپ، امت کو شکستہ کر دیا. ایک فرقے کے 1000 فرقے بن گئے، ایک مذہب کے 1000 مذہب بن گئے، لیکن مذہب مذہب رہا، دین دین رہا، دین دین رہا. دین کیا ہے؟ اب وہ وہاں سے ہم آئیں تو پھر یہاں تک آ جائیں گے، لیکن ابھی دین، غرض یہ ہے کہ آپ نے محبت اہل بیت اسلام کو اختیار کیا، تو اب جو اہل بیت اسلام کو جو چیز پسند ہے اسے بھی آپ پسند کیجئے، ٹھیک ہے نہیں. دیکھیے ایک چیز کی بہت کمی ہے ہماری قوم کے اندر اور ہمارے مدرسوں میں بھی. میں خاص طور سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس وقت مولانا سیف عباس صاحب سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، مگر ہر مدرسے میں چاہے کوئی مدرسہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے. مگر بہت بدقسمتی ہے بڑی ہماری قوم کی کہ ایسی کتاب ہے، میں نام نہیں لوں گا کتاب کا، ایسی عظیم الشان کتاب ہماری قوم کے درمیان ہے کہ اگر اس کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اس کے درجہ بندی کر دی جائے اور کتاب پڑھائی جائے درجوں میں، یہ 8ویں درجے میں ہے، یہ 9ویں میں ہے، یہ 10ویں میں ہے، یہ 11ویں میں ہے، پڑھائی جائے تو آدمی ممکن ہے کہ اس پر اثر ہو
اور وہ خود با اخلاق بن جائے۔ جس شخص نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری بات ضائع جائے گی، ایسا لوگ کریں گے نہیں، میں بتا کے کیا کروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ارے نہیں، خدا کرے ہو جائے۔ تو کتاب کیسی ہے میں بتاؤں آپ کو۔ آپ نے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا نام سنا ہے نا؟ پڑھا نہیں ہے، بہت کم پڑھا ہے، بہت کم معلومات ہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کتنے بڑے عالم تھے۔ عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، عالم کے لیے، اور عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس حسد نہ ہو، عالم کے پاس حسد نہ ہو۔ حسد کے 100 حصے ہیں، حسد کے 100 حصے، 99 حصے علماء کو دیے گئے ہیں، ایک حصہ ساری دنیا میں تقسیم ہوا ہے۔ اب عالم وہ ہے جو 99 میں سے ایک بھی استعمال نہ کرے۔ اگر ہمارے علماء میں حسد ہوتا تو اتنے بڑے بڑے عالم اور اتنے علماء ہمارے پاس ہوتے نہیں، جن کا جواب نہیں ہے آج بھی دنیا کے اندر، سمجھے؟ یہ اپنے علم، اپنے صبر، اپنی شان، اپنی شوکت، اپنی عظمت، اپنی قدرت کے ساتھ ایسا بڑا عالم آپ علامہ مجلسی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ حسد کریں گے؟ لیکن حیرت انگیز واقعہ ہوا، حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ خادم کھڑا ہوا تھا، سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خادم کیا تھا؟ ہم اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں جب، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی جوتیاں بھی اٹھانے کے لائق نہیں، سمجھ گئے نا؟ وہ ان کے پاس برسوں سے تھا، ان کو دیکھ رہا تھا، تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا کہ آغا، وہ کتاب جو انہوں نے لکھی تھی، فلاں کتاب، وہ صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے۔ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی توجہ نہیں دی۔ خیر اپنا لکھتے رہے، اٹھے اور چلے گئے، دیکھا بھی نہیں ادھر۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، ہو سکتا ہے کہ اپنی دھن میں ہوں گے، کچھ ہوگا، چلے گئے ہوں گے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، دوسرے دن وہ پھر وہی ہوا جو پہلے دن ہوا تھا۔ اوف! خادم نے کہا کہ یہ معاملہ، ان کی ساری دنیا میں شہرت ہو گئی ہے اور یہ کیا ان کو پسند نہیں ہے؟ چلے گئے۔ پھر ملا چلے گئے، واپس مولانا بھی چلے گئے۔ اس کے بعد تیسرے دن وہ آئے، بہت خاموشی سن رہے ہیں آپ لوگ۔ تیسرے دن بھی وہ آئے اور پھر وہ ادھر جانے لگے یا اپنے کمرے کی طرف جانے لگے۔ جب آدھے راستے تک پہنچ گئے تو کنکھیوں سے انہوں نے دیکھا کہ کہاں پہنچے، پلٹے، کہا یہاں آئیے مولانا، بلایا، کہا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے؟ کہا میں 3 دن سے آپ کی تو متوجہ نہیں ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں لگا، کوئی اثر نہیں ہوا آپ پر؟ تو کہنے لگے آغا میں تو آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، کچھ برا لگنے کی کیا بات ہے؟ آگے بڑھے اور کہا 3 دن سے آج تیسرا دن میں تم کو آزما رہا ہوں، یہ کتاب تم جیسے عالم کو لکھنے کا حق ہے، یہ کہہ کے گلے سے چمٹا لیا آپ نے۔ اب سوچئے وہ کتنی عظیم کتاب ہوگی جس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی انہوں نے کہا کہ خالی زبانی نہیں، میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن آپ نہیں سمجھے، خالی زبانی اخلاقی تعلیم نہیں، خود بھی عمل میں ڈوبا ہوا اور اخلاقی تعلیم دے تو اخلاق پہنچے گا، ورنہ اخلاق نہیں پہنچے گا، پھر اخلاق نہیں پہنچائے گا، بد اخلاقی پہنچائے گا۔ تعلیم اخلاق ہم اس کو بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں،
لیکن اتنا ایسی چیز ہے اخلاق کہ پیغمبر کو صاحب خلق العظیم کہا گیا ہے. صاحب اخلاق کے عظیم درجے پر فائز. وہ عظیم تو خدا کے نزدیک، خدا سب کے نزدیک عظیم ہے، خدا کے جو نزدیک عظیم ہوگا وہ کیسا ہوگا. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے. دیکھیے آپ کسی بڑے عالم سے پوچھئے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی جگہ کون اس وقت تعلیم دے گا؟ تو کہا بھائی کمی تھوڑی ہے، ماشاءاللہ سے بڑے بڑے یہاں فاضل موجود ہیں، آپ کسی کا نام تجویز کر دیجیے. کہا کہ نہیں تجویز کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں ہیں پڑھانے والے، جو پڑھانے والے ہیں وہی جو پڑھا سکتے ہیں وہی پڑھائیں گے، اور کون پڑھائے گا. سمجھے نا، وہی پڑھائے، کوئی اور تو نہیں پڑھائے گا. اللہ نے اپنا خلیفہ کس کو بنا کر بھیجا؟ معاذ اللہ کسی ان پڑھ کو بھیجا؟ نہیں، جس کو مدینۃ العلم بنایا اس کو بھیجا. اب مدینۃ العلم کس کو بھیجے گا؟ کسی چٹو پادھیائے کو بٹھا دے گا؟ بھائی جو پڑھا لکھا ہوگا، جو باب مدینۃ العلم ہوگا، اسی کو بٹھائے گا یا کسی اور کو بٹھائے گا؟ ٹھیک ہے نا. آپ یہ سمجھیے کہ کون سا علم تھا جو مولائے کائنات کے پاس نہیں تھا. مجھے تو کبھی صاحب کافی کا وہ جملہ یاد آ جاتا ہے جہاں وہ پھنس گئے تھے. ایران میں وہ ایک جگہ تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا علی ابن ابی طالب پر وحی آتی تھی؟ وحی آتی تھی؟ تو پل بھر کے لیے وہ سمجھ گئے، ایک پل بھر میں سمجھ گئے کہ یہاں دو گروپ ہیں. ایک کہتا ہے آتی تھی، ایک کہتا ہے نہیں آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بس خدا سے رجوع کیا، میں کیا جواب دوں. امام زمانہ اسلام سے رجوع کیا جواب؟ کہنے لگے سر مولا سے رجوع کیا، ادھر ذہن کھل گیا. کہنے لگے کیا بات کرتے ہیں لوگ، نبی پر ایک مرتبہ نہیں وحی نازل ہوتی تھی، علی پر 2 مرتبہ آتی تھی. کہا وہ کیسے؟ کہا جبرائیل آتے تھے تو آتے وقت علی کو سنا کے جاتے تھے، جاتے تو علی کو سنا کے جاتے تھے. اور یہ بھی چھوڑ دیجئے، آپ یہ چھوڑ دیجئے، احمد ابن حنبل نے بھی یہی لکھا ہے. ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا، یہ کہتے ہیں لوگ کہ علی پر وحی آتی تھی. کہا ہاں آتی تھی. یہی کہا انہوں نے، آتی تھی. کہا 2 مرتبہ آتی تھی، نبی پر 1 ہی مرتبہ. کہا کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کہا بالکل صحیح. کہا باب مدینۃ العلم تھے، آنا اور جانا وہیں سے تھا. یہ دیکھیے انہوں نے بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی، ہمارے پاس ہر چیز کا ثبوت موجود ہے. مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پسندیدہ چیز اہل بیت علیہ السلام کو علم ہے. علم ہے. یہ اپنے طلباء کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں. اس کو لکھ لیجئے گا، جہاں جہاں دل چاہے مجلسوں میں پڑھیے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ سے لوگ جانتے ہیں تجنیس حرفی اور تجنیس صوتی، تجنیس لفظی. ٹھیک ہے نہیں؟ علم میں اور عمل میں 3 حرف ہیں، ہے نا؟ 3 حرف ہیں، عین میم، عین لام میم. عمل میں بھی عین میم لام، ترتیب بدلی بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا، اب بغیر قیمت لیے تو میں آگے بڑھوں گا نہیں.
بہت کم قیمت ہے، اس پر اس کے اوپر سودا نہیں ہو سکتا آپ سے۔ علم اور علم، علم بھی ویسے ہی لکھیں گے تجنیس خطی، علم بھی ویسے ہی لکھ دیں گے تجنیس خطی، علم اور علم، یعنی علم علم وہیں ہوگا جہاں علم ہوگا۔ وہیں پر ہوگا، اور جہاں علم ہوگا وہیں علم ہوگا۔ کیوں ایسا ہوگا اس کا بھی ایک واقعہ سنا دوں، مگر آپ ہر چیز بغیر قیمت کے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو ہر قسم کا علم عطا فرمایا تھا۔ ان کا علم وہابی تھا، لدنی تھا، اکتسابی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ جناب ائمہ طاہرین علیہ السلام اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب ذہن کو پڑھ لیا کرتے تھے، ذہن میں کیا ہے یہ سوچ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کیا ان کے علاوہ آپ اور کسی سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ دماغ کی بات پڑھ لے؟ نہیں، مگر میں رکھتا ہوں۔ صلوات محمد علیہ کیا ہوا جناب، کربلا معلیٰ میں ایک عالم تھے اور وہ درس دے رہے تھے۔ درس دیتے دیتے انہی نے ارشاد فرمایا، کچھ حضرت عباس اسلام کا تذکرہ آ گیا، دیتے دیتے انہی نے فرمایا کہ بے شک ابوالفضل عباس کیسے بھائی تھے اور کیسے وفادار تھے اور کیسے تھے اور کیا زبردست ان کا کارنامہ تھا، یہ تھا وہ تھا، بس ایک بات ہے، کیا کہا، وہ عالم نہیں تھے۔ کیا کہا؟ وہ عالم نہیں تھے۔ طلبہ خاموش ہو گئے، کیا بولتے استاد ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہیں، حالانکہ زیادہ روب و داب میں آ گئے، استاد کے خاموش ہو گئے۔ اور رات میں عالم گئے اپنے گھر اور جا کے سو گئے تو خواب میں دیکھا کہ جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام تشریف لائے میں، اور کہا بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دے دیں گے؟ کہا ہاں فرمائیے مولا فرمائیے۔ کہا کہ ایسا ہے کہ یہ مسئلہ آپ بتا دیجیے۔ بولا میں وہ مسئلہ بھول رہا ہوں، یہ مسئلہ بتا دیجیے۔ اب بہت دیر تک سر جھکائے بیٹھے، کہا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا۔ کہا آپ یہ نہیں بتا سکتے، ایک مسئلہ تو اور میں اگر مسئلے پوچھوں تو وہ بھی آپ نہیں بتا سکیں گے۔ مطلب یہ تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ میں باب مدینۃ العلم کی گود میں پلا ہوں؟ میں ان کی گود میں، ان کی آغوش میں پلا ہوں، میں ان کی آغوش میں پلا ہوں۔ جو علی کی آغوش میں پلا ہو وہ کیسا عالم ہوگا؟ یہ بتا دیا کہ اگر میرے آبا و اجداد دماغ کی باتیں بتا سکتے ہیں تو میں اس عالم میں نہ ہونے کے باوجود دماغوں کی باتیں بتا سکتا ہوں۔ تو ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ذہن کی، ہماری فکر کی، ہر چیز کی ان کو خبر ہے، سب کو۔ زبانی محبت کام نہیں دے گی، یاد رکھیے گا، زبانی دعویٰ کام نہیں دے گا۔ میثم کے پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، حجر بن عدی کے پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، عمار کے پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، ابو ذر کے پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، سلمان کے پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، سمجھا؟ مالک اشتر کے پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، عبداللہ ابن بدیل کے
پاس زبانی دعویٰ نہیں تھا، جو تھے وہ ایسے چنندہ تھے، ایسے منتخب تھے، ایسے منتخب تھے کہ ان کو خداوند عالم نے ان عظیم شخصیتوں کے نام پر قربان ہو جانے کی سعادت عطا فرمائی. سمجھنا، وہ ایسی شخصیتیں تھیں. السلمان و بحر لا ينزف، سلمان وہ سمندر ہے جو خشک نہیں ہوگا، وہ علم سمندر. اور ایسے جو ایسی عظیم شخصیتیں ہیں ان کو ماننے والے جاہل رہ جائیں، ان کے جاننے والے قرآن نہ سمجھیں، ان کے جاننے والے قرآن نہ پسارے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے. لاکھوں ہمارے گھر ہیں خدا کی قسم، لیکن کسی گھر میں تلاوت نہیں ہوتی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 90% گھروں میں ہمارے یہاں تلاوت نہیں ہوتی. یہ ہمارے بچوں کی گمراہی اور کم عقلی کا سبب ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا ادنا سے ادنا، غور سے سنیے گا، ادنا سے ادنا ثواب یہ ہے کہ اگر قرآن کی کو خالی پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، رٹیفیکیشن ہے، رٹ لیا ہے، اس نے قرآن مجید کو رٹ لیا ہے. مگر جو کوئی قرآن مجید کو مسلسل پڑھتا رہتا ہے اور اس کے مسلسل پڑھنے سے اس کی عقل زیادہ ہوتی جاتی ہے. معمولی فائدہ یہ بتایا. اور میں نے ایک بہت ضعیف العمر آدمی کو مڈغاسکر میں دیکھا، مسجد میں جب جاؤں 90-92 برس کی عمر تھی مرحوم کی، وہ اپنا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. تو تعجب یہ ہوا کہ یہ بغیر چشمے کے پڑھ رہے ہیں، بغیر اینک کے پڑھ رہے ہیں. تو ایک دن میں ان کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا بزرگوار آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو اور توفیق دے، آپ یہ بغیر اینک بغیر چشمے کے پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا ہاں میں بہت زمانے سے پڑھ رہا ہوں. کہا کیسے، کیا بات ہے کہ کیسے، آپ کیا کھاتے پیتے ہیں؟ تو میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں. میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ اگر تم قرآن پڑھتے رہو گے تو تمہاری آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی، آنکھوں کی روشنی نہیں جائے گی تم کی. وہ دن اور آج کا دن میں نے ماں باپ کی بات کی، اس میں اطاعت کی اور کرتا رہتا ہوں، مرتے دم تک کرتا رہوں گا، اس لیے میری آنکھیں کمزور نہیں ہو سکتی. یہ ہے قرآن مجید. تو ہمارے ہاں نہ ماں باپ کو فکر ہے نہ بچوں کو فکر ہے. ٹیوشن کے لیے ہم 2,000 3,000 دیں گے پیسہ، لیکن جو قرآن پڑھائے گا اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت، کوئی حقیقت ہمارے نزدیک نہیں ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. بہت پڑھا لکھا لوگوں نے، بہت پڑھا لکھا، مگر مجھے علامہ اقبال کا ایک قطعہ یاد آتا ہے جو انہوں نے ان جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے جو کتابیں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. کتاب خواہ ہے، ہاں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو چھوڑتا ہی نہیں، فراغ ہی نہیں ہے اس کو، کتاب نہیں چھوڑتا. تجھے کتاب سے ممکن نہیں ہے فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. یعنی تم نے کچھ پڑھا تو لکھا ہی نہیں کچھ. پڑھو اور لکھو، پڑھو گے تو لکھو گے، تو پڑھے بھی بن جاؤ، لکھے بھی بن جاؤ، پھر کہلاؤ گے گھڑے ہوئے، نہیں تو گھڑے میں چلے جاؤ گے. برادران ایمانی، علم دو چیزیں، دو بڑی عظیم نعمتیں ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو لوگ مسائل دین سے واقف نہیں ہیں، میرا اگر بس چلے تو ان کو کوڑوں سے سزا دوں. کتنا دل میں وہ ہوگا، کتنا دل میں صدمہ ہوگا. کونوا لنا زینن
ولا تکونوا لنا شیئا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے تم بدصورتی کا سبب نہ بنو، بدشکلی کا سبب نہ بنو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعاً اپنے اولاد کو ایک صحیح اور اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تعلیمات پر غور کرنا ہوگا، اور نہیں تو پھر اللہ اللہ ہے، فاتحہ بھی پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ ہر شب جمعہ ارواح مومنین مومنات اور بالتخصیص ماں باپ اور اعزاء قربا کی ارواح روایات میں ہے، اس کو پڑھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ وہ قبر پر آتے ہیں، اپنی قبر کے روحیں ارواح اپنی قبر پر آتی ہیں اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اور منتظر رہتی ہیں کہ اسے کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی چیز اس کو دی جائے۔ لیکن جب بہت سو کو مل جاتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ملتا تو مایوس ہو کے روتی ہوئی چلی جاتی ہیں، چیختی ہیں، الفاظ ہیں حدیث کے، چیختی ہیں اور روتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ یہ کن کی ہوں گی؟ یہ کن کی ارواح ہوں گی؟ ان کی جن کی اولاد، جن کے اعزاء، جن کے اقربا ان کو فاتحہ نہیں پڑھتے ہوں گے، فاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہوگی۔ آج تک ہمارے ہاں شاید 1 یا 2 آدمی میں نے اب تک ایسے سنے ہیں کہ صحیح اذان دے سکتے ہیں۔ اب تک ہمارے ہاں یہ ہے، ارے کچھ تو عقل کرو، کچھ تو عقل حاصل کرو۔ سینکڑوں کیسٹ ہیں ایران کے، عراق کے اذان دینے والوں کے، وہ سن کر یاد کر لو کہ وہ کیسے اذان دیتے ہیں۔ اذان کوئی مشکل نہیں ہے، مگر نہیں، اذان نہیں دیں گے، اذان صحیح نہیں دیں گے، صحیح اذان نہیں دیں گے۔ تو جس قوم کا یہ عالم ہو، جو خدا سے اتنی دور ہو، اہل بیت سے اتنی دور ہو، وہ کیا توقع رکھتی ہے؟ امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ۔ اور ہماری بد کرداری دیکھ کر ادھر سے آواز آئے گی شاید، ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا، ادھر نہ آنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کو عمل پسند ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، سمجھے نا؟ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل بیت اسلام کو علم پسند ہے بہت زیادہ۔ اور میں بس ختم کر رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے زیادہ وقت لے لیا آپ کا۔ کربلا معلیٰ میں جتنے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، بڑے بوڑھے جوان کالے گورے، الگ الگ نسل کے، غلام ترکی تھا، جون جیسا غلام تھا سیاہ، اور کون اور کون اور کون ایسے تھے سب، لیکن تعلیم اہل بیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے، سمجھے آپ؟ کہنے والے نے کہا اس سے متاثر ہو کر، تھے 72 ساز لیکن ایک ہی آواز تھی۔ آپ سمجھ جائیے، اگر حل من ناصر ینصرنا کی آواز نہ ہوتی تو ہم شاید یہ سمجھتے کہ علی اصغر کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کچھ نہیں معلوم تھا، مگر نہیں، علی اصغر کو تو اس وقت سے معلوم تھا جب میرا اور آپ کا آقا سفر پر نکلا تھا۔ سن لیا ہے آپ نے واقعہ، لیکن پھر یاد ہے، اس وقت سے تھا، کسی کی گود میں نہیں گئے، بہن کی گود سے لپٹے رہے آغوش۔ امام حسین السلام تشریف لائے، قافلہ رکا ہوا ہے، بیویاں سوار ہو چکی ہیں، مگر کسی کے آغوش میں نہیں جا رہا ہے ننھا، جناب صغرا کے گلے میں بانہیں ڈال کے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو روایات میں یہ بھی ہے کہ علی اصغر نے فوراً بہن کے گلے میں بانہیں ڈال لی پڑ کے۔
مولا کے جانے والوں، مولا نے دیکھا، مولا کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے اور مولا نے کان میں بڑھ کر کچھ کہا. کیا کہا ہوگا اس کو آپ خود سمجھ سکتے ہیں. فوراً باہیں چھوڑ دی. 6 مہینے کا بچہ اتنا عقل مند تھا کہ ایک جملہ، میں سمجھتا ہوں شاید مولا نے فرمایا ہوگا کہ اے بیٹا تم ایک عظیم مہر اور دستخط کی حیثیت رکھتے ہو، اگر تم نہیں ہوگے تو شہادت نامے پر دستخط کون کرے گا؟ سمجھا؟ تو معلوم ہوا کہ نہیں، علی اصغر جانتے بھی تھے کہ مجھے لے جانے کا مقصد کیا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں ایسے سفر پر لے جایا جا رہا ہے. اور پھر ہر جگہ صبر و سکون سے اتنا لمبا سفر طے کیا. کربلا سے مدینے سے مکے تک 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ فاصلہ اس زمانے میں آسان نہیں تھا. پھر وہاں سے کتنی منزلیں طے کر کے کربلا پہنچے ہیں، لیکن علی اصغر خاموش ہیں. علی اصغر خاموش ہیں. بس ایک ہی وقت علی اصغر نے اپنی چیخ میں اپنی مکمل آواز کو سنا دیا. ادھر سے آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ہے. بڑے علی کو آپ نے دیکھا، علی اوسط کو آپ نے دیکھا، علی اکبر کو آپ نے دیکھا، عباس جیسے علی کو دیکھا. اس کے بعد بھی اب علی اصغر نے کہا اب میدان میرے ہاتھ ہے. سمجھے نا آپ؟ میرے ہاتھ ہے میدان. اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہ کھیل نہیں تھا. ماں نے کہا کہ جب آپ کی فریاد کی، آپ کے استغاثے کی آواز سنی، بس آ گیا ہے اب میرا وقت، اب میں جاؤں گا میدان میں. اللہ اکبر. بس میں نے قصہ تمام کیا. عزیزان محترم، کوئی تعجب نہیں ہے، ظلم و ستم کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے باوجود ظلم جو ہے وہ تھک جاتا ہے، صبر نہیں تھکتا. ظلم کا ہتھیار کند ہو جاتا ہے، صبر کا ہتھیار کند نہیں ہوتا. اور کیا ہوا؟ جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ علی اصغر کی ایک مسکراہٹ نے کر دیا. اور وہ بھی کب؟ تیر کھا کے لکھا ہے کہ مسکرا دیا شہزادہ. اس سے پہلے قیامت آ گئی تھی، وہ تو آپ سنتے ہی ہیں، جانتے ہیں. پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ مصائب کی ایک کڑی ہے جو چھوٹنے نہ پائے. جناب امام حسین السلام نے کہا کہ اے آدھا، تمہارے ذوم ناقص میں اگر میں گناہ گار ہوں تو یہ بچہ تو گناہ گار نہیں ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ میں اس کو لٹائے دیتا ہوں. یہ نہ سمجھنا کہ اس کے بہانے سے میں پی لوں گا. لٹا دیا. کربلا کی گرم ریت جس پر علی اصغر تڑپ تڑپ کر چلے گئے، علی اکبر اس پر لٹا دیا اور کھڑے ہو گئے کہ شاید کسی کا دل پگھل جائے. جب بچہ مچلنے لگا تو مولا نے دوڑ کر اٹھا لیا اور کہا کہ اچھا بیٹا، تم حجت خدا کے فرزند ہو، تم اپنی حجت تمام کر دو. اس جملے میں بتا دیا کہ اگر میں بھی حجت ہوں تو یہ بھی حجت ہے. ایک مرتبہ سر اٹھایا، ادھر سے تیر چلا، بچہ منقلب ہوا. جب خیمے تک آئے مولا تو کہا کہ ارے کیا ہوا؟ کہ رضن بقضائی انا للہ و انا الیہ راجعون.